سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مالک الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ والله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین اتقوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عجیب انداز سے انسان کی حیثیت کو اجاگر فرما رہے ہیں کہ بندہ ہوتا ہے برائیوں میں مبتلا ہے، گندے کاموں میں مبتلا ہے، گناہ کر رہا ہے اور اس کو اپنے گناہوں کا احساس بھی نہیں، زندگی گزر رہی ہے اس کی، چلا جا رہا ہے، بس بے خبر ہے اپنی زندگی سے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ شخص کدھر جا رہا ہے. دن رات وہ دوزخ کی آگ کی طرف بڑھتا رہتا ہے. اللہ پاک کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی زندگی اب کتنی باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے اس شخص کو موقع فراہم فرماتے ہیں اور اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھولتے ہیں. الحمدللہ بندہ اس راستے کو قبول کر لیتا ہے اور اللہ کے فضل سے اس راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کی زندگی کا رخ بدلنا شروع ہوتا ہے اللہ کی مدد سے. ایک بہت ہی گناہ کی زندگی گزار چکا ہے وہ شخص، اب جب پلٹتا ہے نیکی کی طرف تو الحمدللہ کوشش کرتا ہے. ان الذین اتقوا، چلتے الحمدللہ وہ اپنے اس کام میں نیکی کی طرف بڑھتے حتیٰ کہ وہ تقوی کے مقام تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے متقی جس کو کہا جاتا ہے وہ بن جاتا ہے. بہت اونچا مقام ہے. بس یہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اونچے درجوں کے لیے قبول فرما لیا. اب کہاں اس کی پہلی حالت اور کہاں اللہ نے اس کو کتنا مقام عطا فرما دیا. اور جب اس حالت میں آتا ہے تو کہاں تو اس کو چور ڈاکو سمجھا جاتا تھا، اب اس کی ہو رہی عزت. الحمدللہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے احترام کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کے تقوی کی، اس کی ایمانداری کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں اور کہتے ہیں یار بڑا نیک آدمی ہے. کچھ لوگ جو پچھلی زندگی سے واقف ہیں وہ بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ اس کو احساس دلایا جائے اس چیز کا، اس کی نورانیت دیکھ کر، اس کی تبدیلی کو دیکھ کر. اور وہ اس حالت میں پہنچتا ہے تو ظاہر ہے
اس عزت کو اس چیزوں کو جب دیکھتا ہے دنیا کے اندر تو ذرا تھوڑا سا بس یہ سمجھے کہ نڈر سا ہو جاتا ہے. بڑی غور طلب بات ہے یہ قرآن کی، ذرا کچھ ہماری زندگی سے ملتی جلتی کہانی لگتی ہے تھوڑی سی. ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہم ایک ہی ہیں. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا پاسٹ کیا تھا، اب ہم کس طرف اللہ نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے. تو غور سے اس بات کو سنیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو ہوتا یہ کہ اس کو نڈر ہو جاتا ہے آدمی، اب وہ بے فکر ہو جاتا ہے، اس کو اپنے تقوی پہ بڑا گھمنڈ ہو جاتا ہے. لوگوں کی عزت کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے بڑا نیک آدمی ہوں. ڈر اس کا نکل جاتا ہے اور مکمل اپنی عبادات پہ اس کو فخر ہونا شروع ہو جاتا ہے. بس یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں الحمدللہ بخشا ہوں، ٹھیک ہوں. ظاہر ہے اس پوزیشن پہ جس کو اللہ تقوی متقی کہہ رہا ہے تو ظاہر اس مقام پہ تو ہوتے جاتے ہیں. عبادت کے رنگ چڑھے ہوتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ اس سے دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں اور جناب اس کو امامت کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے سب چیزیں ہوتی ہیں. تو ظاہر کہتا ہے اللہ نے مجھے صلاح کی ہے، بے فکر ہو جاتا ہے. تو اگلی فکر میں اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حالت میں انسان چلا تو جاتا ہے، خیر ہے. اذا مسہم طائف من الشیطان، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے. وہ اسی چکر میں ایک چیز بھول جاتا ہے. اس مقام پر جو اللہ نے دے دی اس پہ ایک چیز بھول جاتا ہے. وہ بس وہ کہہ رہے ہیں وہ نہ بھولے آدمی، اس کی احتیاط کرے. کس کو بھول جاتا ہے؟ نفس اور شیطان کو بھول جاتا ہے. حالانکہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کسی مقام پر بھی چلا جائے جب تک مرتا نہیں، یہ دو دشمن اس کے مرے نہیں ہیں. دو دشمن جو ہیں نفس اور شیطان وہ نہیں مرے، جو موجود ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس پہ آدمی جو بے خبر ہو گیا اور بالکل نڈر ہو گیا کہ بس اب خیر ہے، وہ یہ بھول گیا کہ دشمن تو موجود ہیں اور دشمن کو کمزور کبھی نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو بہت بڑا دشمن ہے شیطان تمہارا، تم اس کو کمزور کیسے سمجھتے ہو؟ اذا مسہم طائف من الشیطان، تو اس کی بے خبری کی وجہ سے، پر بے پرواہی کی وجہ سے کہ اس نے اپنے جو دشمن تھا شیطان، جو نفس تھا، اس کو اس نے کمزور سمجھا اور اس نے پر توجہ نہ کی. تو اس بے توجہی کی وجہ سے شیطان جو ہے جو اس کے پیچھے ہے وہ اس چکر میں رہتا ہے کہ مجھے ایک چھوٹا سا بھی سوراخ مل جائے تو میں اس کو پکڑ لوں. یہ قرآن بتا رہے ہیں. حتیٰ کہ وہ ڈھونڈ لیتا ہے شیطان اس کا سوراخ کہ یہاں سے پکڑا جائے گا. اب یہاں ایک بات سن لیں، دنیا جو ہے وہ فتنوں سے بھری ہوئی ہے دوست، اور تو زمانہ بھی ایسا ہی ہے. کسی نہ کسی فتنے میں وہ شیطان چاہتا ہے کہ میں اس سے مبتلا کروں اور پکڑ لوں، اس کی سب معاملہ خراب کروں. وہ ہوا تو نہیں ڈر، وہ اس احتیاط سے نکل چکا ہوتا ہے کہ وہ شیطان نفس بھی میرے ساتھ ہے، اپنی عبادات کی وجہ سے، اپنی چیزوں کی وجہ سے. تو بے احتیاطی شروع ہو جاتی ہے اس سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطان کو تو راستہ ڈھونڈتا ہے کہ اتنا سا بھی سوراخ مجھے مل جاتے ہیں اس کو پکڑوں. فتنے بہت ہیں جس سے شیطان پکڑ سکتا ہے، لیکن ایک فتنہ ایسا ہے، بڑے بڑے فتنے ہیں لیکن بچ جاتا ہے. متقی جو ہے حتیٰ کہ جو ایک مال کا فتنہ ہے اس سے بھی بچ جاتا ہے، وہ بھی اس کو اثر نہیں کرتا کیونکہ تقویٰ اختیار کیا ہوتا ہے. مال کے کی بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو وہ بچا لیتا ہے، وہ بھی کچھ نہیں گزار سکتا. لیکن ایک فتنہ ایسا ہے، یہ یاد رکھیں کہ اس سے بڑے بڑے انسان نہیں بچ سکتے. بڑے بڑوں کو لمبا کر دیتا ہے وہ. اس میں نہ کوئی عمر دیکھتا ہے آدمی،
نہ کوئی صحت دیکھتا ہے، نہ کوئی چیز ایسی ہے. وہ فتنہ اتنا بڑا زبردست ہے دوستو، اللہ تعالیٰ وان کر رہا ہے، اور بہت ہی آسانی سے اس پہ کیچ کر لیتا ہے انسان. اور فتنہ کیا ہے؟ وہ عورت کا فتنہ ہے، عورت کا فتنہ. اس میں جب انسان بے احتیاطی شروع کرتا ہے، اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ متقی ہو گیا تو اب وہ ایک مجھے شعر یاد آتے ہیں غالب کا، پورا شعر سے یاد آ جائے. تین بنا تو ناش کر دوں، دن کو پردے میں نہ ہو، شب کو ان کے جی میں کیا آئی کہ اریاں ہوگی. شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے، یہ فارسی بھی ہے. عجیب بات کہی ہے شاید. تین بنا تو ناش کر دوں، دن کو پردے میں نہ ہو. بنات الناش جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے. یہ 7 ستارے ہیں بڑے خوبصورت آسمان کے اوپر، بڑے حسین ستارے تو بنات الناش کہا جاتا ہے. تو شاعر نے عجیب تخیل پیش کیا ہے کہ یہ 7 خوبصورت حسین ستارے ہیں، عجیب معاملہ ہے کہ دن کے اندر ہی چھپے ہوتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے. شب کو ان کے جی میں ایک آئی کہ یہ رات کو کیا ہوتا ہے کہ جب رات آتی ہے، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تو وہ نکل کے اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. عجیب بات کہی اس نے. کہتے جب دن تھا لوگ دیکھتے اس کو محسوس ہوتے، اس وقت وہاں نکلے ہی نہیں یہ 7 ستارے. اور شب میں جب لوگ سوئے پڑے ہیں تو یہ اپنے حسن کو دکھانے کے لیے آسمان پہ چمک رہے ہیں. تو یہاں مفہوم اس کا کیا ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو حسن بھی پردہ کرتا ہے. سبحان اللہ. عورتیں دھوپ بڑھتی ہیں بھی، جوان آدمی بچوں سے جوان ہے وہ بھی سامنے نہیں آتے، پاس سے نکل جاتی ہیں. شاید کیا رہے. لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہر عورت سامنے آ کھڑی ہو جاتی ہے. چلو کیا فرق پڑتا ہے جی، بوڑھے آدمی ہے. کیا بات ہے. تو یہاں بوڑھا نہیں دیکھا جاتا. دل ہر وقت ہر انسان کا جوان ہے. عورت کے معاملے میں میں آپ کو بتاتا ہوں، 80 سال کے آدمی کہیں گے دوسری شادی کریں گے، اپنی بتانا چپکے سے کر لیتے ہیں، خدمت ہی کرے گی میری، اور کیا ہوگا. تو یہ جو فتنہ ہے عورت کا دوستو، شیطان کے لیے سب سے بڑا وار ہوتا ہے. نہ اس میں تقوی کام ہوتا ہے، نہ اس میں کچھ چیز کام نہیں آتی، اور بڑی آسانی سے اس کو گھیر لیتا ہے. اور یہ اتنا ہے ہمارے اس پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حد قائم کی ہے غیر محرم اور محرم کی. یہ حد، اور جس نے اس حد کو پھلانگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس عورت کو غیر محرم کا یہ حرام ہے، اس کو دیکھنا حرام ہے، اس کے پاس بیٹھنا حرام ہے، اس کے ساتھ بات کرنا جائز نہیں ہے، اس طریقے سے پردے میں بات ہو، پردے سے گفتگو ہو، اس طریقے سے گفتگو ہو. تو وہ جب انسان حد پھلان لیتے ہیں، جی یہ تو میری منہ بلی بہن ہے، یہ تو میری منہ چاچی ہے، میں تو یہ تو میرے بالکل باپ کی طرح لگتا ہے، جی یہ تو میرے بالکل دادا کی طرح لگتا ہے، بھائی جان کیا حال ہے. وہ بھائی جان کہہ رہی ہے، وہ بھائی جان کہہ رہے کہ تو بہت اچھی لگتی ہے. دل اس کا کچھ اور کہہ رہا ہے. ان اللہ خبیر بصیر. اللہ تعالیٰ اس انسان کی ہر چیز کو جانتا ہے. اور وہ ایک بڑا بزرگ آدمی متقی ہے، اس کے دل میں شیطان نے عورت سامنے آئی، اس نے خط کو توڑا تو وہ وسوسہ پیدا کر دیا اس کے حسن کا، اس کے دل کے اندر، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دل میں اس کے پیدا ہوئی بات وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو ختم. بے شک اس کے ظاہر نہیں کر رہا. تو یہاں اتنی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی غیر محرم کے بیچ میں انسان بیٹھتا ہے، وہ اکیلے ہو تو شیطان بیچ میں آ جاتا ہے. وہ کچھ گفتگو کری، بھائی جان نہیں، آپ تو میرے بڑے بھائی ہیں، چچا جی، انکل جی، کچھ نہیں چلتا. کوئی یہ بڑے بڑے سٹوری ہیں، آپ زمانہ بھرا پڑا ان سٹوریوں سے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو اتنا سا سوراخ ملتا ہے، سبحان اللہ، محبتیں اپنی راہ بنا لیتی ہیں. آج اس نے ایک شعر کہا، محبتیں اپنی راہ بنا لیتی ہیں اور خواہشیں انسان کو گرا دیتی ہیں. پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو، وہ داؤ کرتے کرتے اتنی دور نکل جاتا ہے آدمی کہ حد کو پھلا جاتا ہے. اس لیے شریعت نے حد رکھی ہے کہ جو غیر محرم ہے، جی میرا دیور ہے، یہ تو میرے بھائی کی طرح ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرے بہن کا بھائی خاوند ہے، یہ اس کا خاوند ہے، اس کا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہ اگر دل کے اندر بھی کوئی وسوسہ آ رہا ہے، کسی مرد اور عورت کا بیٹھ کے آپس میں گفتگو کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا ہو رہی ہے جو ظاہراً نظر نہیں آ رہی، لیکن ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان اپنا کام دکھاتا ہے. جب یہ ہے ہی چیز پردے کی کہ تو اس عورت کے سامنے یا وہ مرد کے سامنے وہ عورت نہیں آ سکتی، وہ اس کے سامنے اس کے حد اللہ نے قائم کی ہے.
اور اس حد کو انسان توڑ جاتا ہے اپنی طرف سے قانون بنا کے کہ میری بہن ہے میں بہت چھوٹی ہے اور یہ تو میری بیٹی کی جگہ ہے، اس کو سینے سے لگا رہا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس کے تاثرات اس عورت کے کیا ہیں، اس کی کیا ہے. کئی بیچارے زمانے کے پیر آسمانوں سے نیچے گر گئے اور اب تک ہوتا آ رہا ہے، یہ اب تک ہوتا آ رہا ہے. جب انہوں نے احتیاط کو توڑا، اس حد کو توڑا، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو پکڑ لیتا ہے، کیچ کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقویٰ تو دیا، اس مقام پہ تو پہنچایا، لیکن کیا ہوا کہ بے احتیاطی سے زمانے کی گھروں کے اندر شریعت کو قائم نہ کرنے کی وجہ سے، حدود کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اول تو وہ گھر ہے ہی منحوس، اللہ کی کتاب میں تو وہ گھر منحوس ہے جس کے اندر شریعت کے اندر یہ تقاضا پورا نہیں ہو رہا، حدود قائم نہیں ہے شریعت کی، حرام حلال، غیر محرم اور محرم کی حدود قائم نہیں ہے. یہ میرے فلاں ہے، یہ میرے فلاں، یہ تو چاچا ہے، تو اس کا بیٹا ہے، تو مجھ سے بہت چھوٹا ہے، یہ تو میرا دیور ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے سامنے آ گئے، اس کے سامنے چلے گئے، باہر برقع نقاب ڈال لیا، اندر ہے تو کوئی پردہ نہیں ہے. اول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس گھر کو، اور اس کا حساب تو دنیا میں تو نہیں پتہ چلتا کیونکہ وہ سارے گناہ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ وہ تقویٰ تو ختم ہو گیا، اس کی محنت تو ختم ہو گئی، جو اس نے بدلی تھی زندگی تو ختم ہو گئی، تو گئی. ایک فتنے کی بات کی جا رہی ہے. تو کیا ہوا؟ اس کا مقام ہے تقویٰ ختم ہو گیا، جو چاہے کرتا رہے، لیکن اللہ کی کتابوں میں وہ ایک نافرمان انسان لکھا گیا. اور حرام کاری کی دن رات جو وہاں کام ہو رہے ہیں، نہ ذکر کام آتا ہے، نہ قرآن کام آتی ہے، کچھ نہیں، حرام ہو رہا ہے یہاں پر. یہ ایک بہت بڑی احتیاط کی چیز ہے کن لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی ہے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اسے اللہ نے متقی کو کہا کہ اتنی اونچی منزل پہ تمہیں لے گیا ہوں، کیا تھے تم؟ گندے کیڑے تھے، میں نے تمہیں کس مقام پہ پہنچا دیا. اس کے بعد اگر تم یہ کام کرتے ہو تو کیا تم بھول گیا ہو کہ شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے، تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا دے گا، اپنی خود ہی تمہاری بات برباد کر لیا. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، اللہ اکبر، آپ نے زندگی کی مثالیں ہیں، بڑے اچھے مقام پہ چلے، بڑی محنتیں کی اور اللہ نے بڑا کام لیا ان سے، دین کا سلسلوں میں بڑا کام لیا، الحمدللہ بڑا مقام دیا ان کو، لیکن فتنہ عورت نے ان کو ذلیل کر دیا. سارے جیسے آسمان سے آدمی گرتے ہیں نا، اس کا وہ حساب ہوا. اتنے بڑے بڑے مقاموں سے، اتنی خدمتیں، اتنے بڑے بڑے کام، اتنے الحمدللہ وہ کام کا آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے یہ کیسے کام کر دیے، لیکن کس چیز نے اس کو ذلیل کیا؟ عورت کے ایک فتنے نے ختم کر دیا اس کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذا مسهم طائفة من الشیطان. اور دوسری چیزیں بہت پتہ ہیں جس سے انسان بکھر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، چلتے چلتے پلٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک برائی سے انسان نکلا ہوتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کے ذہن میں کچھ وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ پرانی یادیں اس کو دلاتا ہے، وہ ریل چلاتا ہے اس کے دماغ میں. یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ برائی سے نکلا ہوتا ہے تو اب کیا کرتا ہے؟ کبھی کبھی وہ شیطان تو پیچھے ہے، یاد رکھ، بالکل ساتھ ہے، تو وہ کیا ریل چلاتا ہے اس کے دماغ میں، وہ عورتیں یاد کراتا ہے، وہ جگہیں، وہ شراب خانے، وہ چیزیں، وہ سب کچھ، تو اس کو اس میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے پچھلی سٹوری کی طرف. وہ اس طریقے سے گرفت کرتا ہے اس آدمی کو، اور آہستہ آہستہ اس مقام سے اس کو لا کے پھر ایک ایسا وسوسہ ڈالتا ہے یا تو کس چیز میں پھنس گیا ہے. میں نے خود دیکھے لوگ اس وسوسے سے اس راستے کو چھوڑ جاتے ہیں. کیا اس میں کیا ملا ہے یار، دیکھ کتنے مزہ. پھر وہ خیال آیا اس کو، فلاں عورت ایسی ملتی تھی، فلاں یہ تھا، یا کتنا کھلا زمانہ تھا. اب تو بس یہی کتنا ایسے ایسے وسوسوں سے اس کی پرانی زندگی کو سامنے پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، بس دھوکہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے خبردار ایسے کام مت کرنا، تم بہت اونچی جا چکے ہو، ہر طریقے سے تمہیں شیطان ٹریپ کرے گا. اگر ٹریپ بھی ہو جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سبحان اللہ، بالفرض داؤ چل گیا شیطان کا تم پر، تم تو بہت اونچے مقام پر تھے، داؤ چل گیا تمہارا، اور تمہیں اس نے گرانے کی کوشش کی اور تم پیچھے کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے، چلنا شروع ہو گئے، تو لیکن تو زندہ مرے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذا مسهم طائفة من الشیطان تذکر، سبحان اللہ، اللہ علاج بتاتا ہے کہ ایک کام یاد تم ضرور رکھنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ تمہیں اللہ نے بہت مقام دیا تھا، سب کچھ سکھائی تھی، اب تو وسوسوں کے ساتھ ان شیطانی چکر تو واپس پہنچ بھی گیا، اس طرف نکل رہا ہے، تو ایک چیز کو نہ بھولنا، وہ کیا کہ مجھے یاد ضرور رکھنا. سبحان اللہ. بیوقوف چل گناہ ہو گئے تو اس سے تو نکل گیا پیچھے، سب تم نے اتار دیے، لباس اتار دیے، شکلیں چینج کر دی، سارا کچھ کر دیا، لیکن ایک چیز تو یاد رکھ اپنے رب کے لیے، تذکر، ذکر کو نہ بھولنا. جو تجھے دل پہ اللہ نے ذکر دیا تھا، کم از کم بیٹھ کے کبھی تو اللہ کو یاد کر لیا کر 2 منٹ. گناہ گاری سمجھ گئے، لیکن کیونکہ شیطان اس کو کہتا ہے کہ تو اب تو بہت گندا ہو گیا، اب تو واپس کیسے جا سکتا ہے، اب تجھے لے اپنے پاس، اس سے دوبارہ اس نے زنا کرا دی، دوبارہ سلانے پہ لگا دیا، تو ایک ہی دفعہ کرانے کی بات ہے نا. تو وہ اتنا ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے، اتنا مایوس ہو جاتا ہے وہ انسان، اتنا مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے اب کیا، اب تو میں بدماش بن گیا ہوں یار، اب کیا چھوڑے یار، کیا زندگی، وہ کیا تصویر تھی، وہ کیا شکل تھی، وہ کیا صورت تھی. تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو انسان ہے، تیری فطرت یہ چیز تھی، لیکن ایک چیز یاد، تذکر، مجھے نہ بھولنا. کبھی کبھی تو بیٹھ کے دل میں مجھے اس طرح یاد کر لینا کہ تیرا کوئی رب تھا، تجھے اتنا مقام دیا تھا. یہ ہے اللہ کا ذکر ہے. کہتے اگر تو نے اتنا بھی کام کر لیا گناہوں کے پلٹنے کے باوجود بھی دوست، کاش میرا پیغام پہنچ رہا ہو لوگوں کو، مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے. کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور تو احساس کرتا ہے کہ تو گناہوں کی دونوں زندگی تجھے مل گئی ہیں، کہاں وہ سکون کی زندگی، کہاں وہ عمرے، کہاں وہ حج، کہاں روضہ رسول، کہاں گنبد خضرا، کہاں طواف. بتاؤ کیا وہ زندگی، کہاں آب زمزم اور کہاں شراب کے جام، کتنا فرق ہے. تو آخر ہے تو مسلمان، ضمیر تو جاگا ہے نا، لیکن اب کیونکہ اسے کر لی خطا، اب واپس جانا بڑا مشکل ہے، اور شیطان اس کو زنجیریں ڈال دی کہ میں نے تو تجھے جہنم میں پہنچانا ہے. تو اللہ یاد کراتا ہے کہ ٹھیک ہے تو شیطان کے چکر میں تذکر، بیوقوف، اب بھی تو مجھے یاد کر، اب بھی مجھے یاد کر لے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. فضا ہم مبصرون، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سن، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیری اس ذکر کی برکت سے تو اگر گندا بھی ہو گیا اور تو مجھے یاد کرتا رہا، فضا ہم مبصرون، میں تیری آنکھوں کو پھر کھول دوں گا اور روشن کر دوں گا اسی طرح جیسے پہلے، اور تجھے اس جگہ سے بچا کے دوبارہ میں وہ مقام عطا فرما دوں گا. بہت بڑا حوصلہ ہے دوستوں. یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں زندگی کے میرے دوستوں، کہ ہم نیچے تھے، اللہ نے بہت اوپر کر دیا. اوپر کے بعد شیطان نفس موجود ہے، خدا نہ خواستہ پہلے تو احتیاط ان تمام فتنوں کی جو اللہ نے بتایا تاکہ وہ مقامی نہ آئے، اس تک ہمیں جائیں نہ. تو ان خاص فتنوں کی تو خاص انسان جو برباد کرنے والے ہیں، مال کا فتنہ ہے، عورت کا فتنہ ہے، یہ سب جو فتنہ ہے، ان کی جو حدیں اللہ نے قائم کی ہیں، ان حدود کو آگے نہ بڑھیں، اس حد تک رہے. غیر محرم سے بات کرنا اس حد تک جس طرح اللہ نے اجازت دی، اس کے سامنے آنا اس حد تک جیسے اللہ نے اجازت دی ہے. کوئی رشتہ نہیں ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میری بہن ہے، تو ماں بولی بیٹی ہے. میں نے دیکھا ہے بڈھا 75 سال کا، ایک عورت آ رہی ہے، اسے مل رہی ہے، دیکھے نہیں یہ میری منہ بولی بہن ہے، اور مجھے دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھوں میں نشہ ہے 80 سال کے. کیا بتاؤں، میں خود کو دھوکہ دے رہے آدمی. اور منہ بولی بہن جو مٹک مٹک کے باتیں کر رہی ہیں، منہ بولی بہن، کہاں بہن، کہاں کا رشتہ. ایک وسوسہ شیطانی آیا، محبتیں راہ بنا لیتی ہیں. یہ جو چیزیں ہیں نا، خود راستہ بنا لیتا ہے اپنی طرف سے. کس طرح وہ کسی بات پہ ہنس رہی ہے، وہ دوسرا آدمی کوئی اور ریسیو کر رہا ہے میسج، اس نے کوئی بات دی تو اس نے کوئی میسج کیا، الحمدللہ پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا ہو گئے. وہ تو بڑھتی بڑھتی بات کہیں سے کہیں پڑ جاتی ہے. وہ بھی بہن کا رشتہ ختم، پتہ نہیں تک کدھر ہوا اڑا دیا شیطان. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھڑکلا لے گا تو ڈھونڈ رہے. ہمارا کیا کام ہے کہ جو مقام اللہ پاک نے دیا ہے اپنے پرانے مقام کو ضرور دیکھیں ہم کہ ہم کتنے گندے تھے. اللہ نے کتنا فضل کیا کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لی ہے. تو اس کا شکر کرتے ان کے حدود اللہ جو ہیں جو ہم پہ اللہ نے قائم کی ہیں اس سے آگے نہ جائیں. اپنے گھروں کو اسی متاثر رکھیں کہ جب میں بیکار انسان تھا یہ غلاظتیں ہمارے گھر میں، وہ غلاظتیں ابھی تک موجود ہیں. بس یہ آدمی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہی ہنسی وہی مذاق وہی چکر، سب کچھ وہی مزے. عورتیں بیٹھی ہیں، مرد بیٹھے ہیں، بس یہ رشتے داروں نے گپاں چل رہی ہیں اور سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اور شیطان بیچ میں بیٹھا ہے، کسی کو کچھ میسج دے رہا ہے، کسی کو کچھ میسج. اور اللہ ظاہری باتیں پاس تو بزدل ہوتے ہیں نا، اظہار تو نہیں کر سکتے اپنی محبتوں کا، لیکن دل کے اندر طوفان آئے ہوا ہوتے ہیں. تو اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے.
تو اگر ہم ذاکر شاکر ہو گئے ہیں، اللہ نے کہا بالکل ہو گئے، تو ان الذین اتقوا، اللہ کہتا ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہیں متقی بنا دیا۔ اگر شیطان کا تو حفاظت کرو، اس کی حفاظت ایک ہی صورت میں کہ جو حدود میں نے تمہیں دی ہیں، جو حد میں نے دی ہے حرام اور حلال کی، اس پہ ہمیشہ پابند رہو، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری حد کو توڑ دے، چاہے کتنا بڑا متقی ہو، کتنا بڑا تو عارف باللہ ہو، کتنا بڑا تو غوث القطب ہو، میری حد کو جو توڑ جائے گا وہ تو پھر اسی سطح پہ آ جائے گا جس طرح پہلے شیطان کے ساتھ تھا۔ تو یہ تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اگر انسان کو گر جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، جیسے میں نے بتایا بہت سے لوگ بیچارے پھر تم دائیں، اللہ پیغام دے رہے ہوں کہ ایک کام تو کر، تو ذکر تو کرنا شروع کر دے، جہاں بھی ذکر کرنا شروع کر دے۔ فضا ہم مبصرون رہتا کہتا ہے میں تجھے واپس لے آؤں گا، تجھے گناہوں سے ہی بچا لوں گا، اور تجھے وہ مقام بھی عطا کر دوں گا جو پہلے تیرا ہوگا۔ اب مجھے بتائیں، یہ ذکر کی ایک برکت آپ سوچیں کہ ایک ایسا انسان اگر ذکر کو پکڑے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور ایک اگر متقی آدمی ذکر کرتا رہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مجھے بتائیں اللہ کے کتنے قریب ہو جائے گا۔ اللہ ذکر کیسی کا زبردست چیز ہے۔ مجھے سوچیں کہ اگر گناہوں سے بچ کے، حرام رزق سے بچ کے، ان تمام باتوں کے ساتھ انسان اللہ کو یاد کرے گا تو انسان ہوگا کیا؟ وہ کیا نورانیت بن جائے گی، تو نور کا گولا بن جاتا ہے وہ عورت مرد تو الحمدللہ۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ تم غلاظتوں میں چلے بھی گئے ہو، ڈوب بھی گئے ہو، تو پھر اللہ کو مت بھولو، اللہ کو یاد کرو۔ یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے حضرت عمر زمانے کا، یہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، اسی طرح ایک شخص تھا، اس نے تقوی اختیار کیا، متقی ہو گیا، نیک کام کیے، اچھے کام کیے اس نے، اور جناب اللہ بڑا نیک ہو گیا۔ نیک ہونے کے بعد اس نے اللہ کی حد کو توڑا، غیر محرم عورت سے اس کا ملاپ سلامتہ ہو گئی، وہ بات بڑھنا شروع ہو گئی، حد جو توڑی ان میں معاشقہ شروع ہو گیا۔ اب دل میں دونوں کے کنٹر لگ گئے، ایکسچینج کر دیا شیطان نے دونوں کو۔ اب وہ اتنا مقام کا آدمی، حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ ہے، تو وہ حتیٰ کہ یہ ہو گیا کہ دونوں نے ٹائمنگ کر لی کہ چل تم آؤ ملاقات کریں گے انشاءاللہ، یعنی اس مقام تک پہنچ گئے دونوں۔ متقی انسان، تقوی والا انسان تھا، حد توڑی تھی اس نے۔ تو آپ کہتے تم میرے گھر آ جانا فلاں فلاں وقت، اس نے ٹھیک ہے۔ وہ اس وقت اس کے گھر پہنچا، اسے نوک کیا، عورت باہر نکلی۔ سبحان اللہ، اللہ نے دیکھیں کس طرح مثال دی ہے۔ تو ساتھ والے گھر میں کوئی قاری صاحب تھے ماشاءاللہ، قرآن پڑھ رہے تھے، تو قرآن کے اللہ نے ان کی زبان سے یہی آیت نکال دی، ان الذین اتقوا اذا مسهم، اور یہ آیت جو پڑھی ہے تذکر، جو اس کے ذہن جب یہ آیت پہنچی تو اس نے ایک دم جو اللہ کا ذکر شروع کیا تو وہ بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو کے فوراً گر پڑا زمین کے اوپر۔ وہ اور جو دیکھتی رہی کیا ہوا، اور تو چھوڑ کے چلی گئی۔ اب وہ دروازے پہ ایسے بے ہوش پڑا ہے، اتفاق سے اس کا باپ اس گلی سے گزر رہا تھا جہاں بے ہوش پڑا تھا، تو اس نے دیکھا یہ تو میرا بیٹا، اسے کیا ہوا؟ وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس نے دیکھا تو ہوش ہی نہیں اس کو۔ اس نے اٹھایا، رات میں بلایا، گھر لے گیا، گھر لے جا کے اس نے آنکھ کھولی، تھوڑا ہوش آیا، جیسی ہوش آیا تو اس نے ایک آیت پڑھی، یہی تذکر فاذا مبصرون۔ اس نے جان دے دی، مر گیا بیچارہ۔ کفن دفن ہوا، اس کو دفنا دیا گیا، جنازہ ہوا۔ حضرت عمر کو یہ واقعہ پہنچا تو حضرت عمر نے کیا ایکشن لیا آپ دیکھیں، کمال کی بات ہے۔ انہوں نے کہا مجھے لے جاؤ اس کی قبر پر، امیر المومنین نے بولا، چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ پہنچتے ہیں اور قبر پہ کھڑے کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ إِنَّ اللَّهَ تَخْلُفُ الْمِيعَادَ۔ اللہ تعالیٰ تیرا تو وعدہ ہے کہ جو تیرے خوف سے گناہ کو ختم کر دیتا ہے، پلٹ آتا ہے تیرے ذکر سے، تو نے تو کہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، اندر سے وعدہ تھے کہ امیر المومنین اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ نے مجھے 2 ہی جنتیں دی ہوئی ہیں۔ یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے انسان کے، بھائی بھٹک جائے، غلطی ہو گئی، گناہ کر بیٹھا،
تو گناہوں میں غرق نہ ہو، تو بڑے اچھے مقام پر تھا، پلٹ ذکر کی طرف اور تسبیح پکڑ کے اسی حالت میں، زنا کی حالت میں، شراب کی حالت میں، گندی حالت میں بھی تو بیٹھ کے اگر 5 منٹ اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ اپنا خوف تجھے پیدا کر دے گا. بہت بڑی خوبصورت آیت ہے الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں ہر فتنوں سے محفوظ فرمائے دوستو. اور یہ بہت بڑے مقام ہے. یہ ذکر آپ جو سمجھ رہے ہیں چھوٹی چیز ہے، مجھے بتائیں اگر یہ معمولی چیز ہوتی، چھوٹی چیز ہوتی تو پوری مزت بڑی ہوتی. یہ تو سلیکشن آف رب ہے، یہ تو انتخاب ہو، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، جس کو پسند کرتا ہے اس کو اپنا ذکر دیتا ہے. یہ معمولی بات ہے. ایک شخص کہنا یہ تو بہت بیمار ہے، بہت یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیسے چلتا ہے، پلا کرتا ہے. جس آدمی کی تو بات کرتی ہے وہ تو ذکر میں بیٹھا ہوتا ہے. وہ آدمی نا کہاں اچھا خاصا ذکر ہے، پابند ہے، وہ تو بیٹھا ہوتا ہے سمجھا میں تو یقین نہیں کرتا. میں تو یقین نہ کر. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ذکر کرتا رہے گا اس کو نیچے نہیں گرنے دوں. ذکر نے کھڑا کیا اس کو، تو چاہتا ہے ذکر کرتا ہے الحمدللہ. تم اس کو بیمار کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو میں دنیا کے سامنے بیمار نہیں ہوں، اس نے میرے ذکر کو پکڑا ہے، اس کو ذکر سے محبت ہے. مجھے بیمار دیکھتے ہیں کتنا ہوگا. جب تک اس کے دل میں اللہ کی یاد رہے گی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ میرا بندہ رہے گا، میں اس کو کھینچتے ہی رہوں گا اپنے ذکر کی طرف. چلے جاؤ کس مسجد میں تم نے جانا ہے، سب سے پہلے پہنچ جائے گا وہ آدمی انشاءاللہ. وہی نہیں پہنچتے جو منافق نفاق رکھنے والے ہیں، لیکن جن کو چنا اللہ پاک نے ذکر کے لیے. یاد رکھو اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کی لذت ہی عجیب ہے. اور نہ ہی وہ بوڑھے ہوتے ہیں، الحمدللہ کوئی بوڑھا نہیں ہوتا اللہ کا ذکر کرنے والا، اور نہ ہی بیمار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر جو ہو تو اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان. ہے یہ مثالیں؟ یہ نہیں ہے مجھے پتا ہے. ڈاکٹر حیران ہو جاتے ہیں بھائی اچھا بھائی تمہیں یہ بھی منع ہے، تمہیں یہ بھی منع ہے، تمہیں یہ بھی منع ہے، گھر رہنا ہے، آرام کرنا ہے، سونا ہے. ڈاکٹر جی آپ سونے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہنچا ہوتا ہے فلاں جگہ پہ مسجد ہے جی، ان کو حضرت بلاتے ہیں، ذکر ہے، ذکر نہیں، اس کو آرام کی ضرورت ہے. ہوتا جی مجھے ذکر کی ضرورت ہے. وہیں تو آرام ملتا ہے. الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. سب سے زیادہ سکون تو ذکر کے اندر ہی ہے. بستر میں کہاں ذکر آتا ہے، اس کو کہاں رہا اس کو میرے بھائی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر سے محبت قائم رکھیں ہماری. یہ ہر چیز میں کام آئے گا. آج کوئی غلطی ہو جائے، اللہ نہ کرے غلطی ہو، پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ کیا ہے کہ اس غلطی کے اندر بھی انسان تسبیح کو پکڑ لے. لیکن جو احتیاط آج ہم نے باتیں کی ہیں ان فتنوں کی طرف بالکل قریب نہ جائیں. گھروں کو آپ شریعت کے مطابق رکھیں، ماحول کہیں صحیح بنائیں، محرم غیر ان کی حفاظت کریں. شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے؟ عقل نہیں تم لوگوں میں؟ جب تمہاری عورتیں بیٹھتی ہیں باتیں کرتی ہیں تو تمہیں شرم نہیں آتی چیز کہ ہم اللہ نے ہمیں اتنی بڑی عزت دی ہے اور ہم حرام کام کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ اس نے کہا تم اس عورت کے سامنے آ تو بات کر. نہیں جی میری بھابھی، وہ بھابھی لگتی ہے، لیکن اللہ نے کہا تیری بھابھی نہیں ہے، تیری معشوق بن جائے گی تھوڑے دن میں. تو آئے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جنہوں نے اپنے سالیوں کے ساتھ شادی کر لی، بیوی رو رہی ہے بیچاری. اس نے اپنی سالی کو بلایا کہ میرے گھر آئے گی، رہے گی، میری خدمت کرے گی. تو سالی بیوی بن گئی، بیوی باہر نکل گئی، کیونکہ حدود ختم کی تھی خود. یہ تو عام زمانے کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. تو ہم لوگوں کو شرم نہیں آتی اگر ہمارے گھر ایسے ہیں کہ جہاں حد ہی قائم نہ ہو شریعت کے معاملوں، جہاں پردے ہی نہ ہو، جہاں نقاب ہی نہ ہو چہروں پر، جہاں حیا ہی نہ ہو عورتوں کے اندر؟ تو وہاں کیا اللہ کی رحمتیں آئیں گی انسان پہ. پھر ان کا جو مقام اللہ کہتا ہے جن کو میں متقی کہہ دوں، اتنا مقام دے دوں، جن کو لوگ ان کی عزت کرنے لگیں، ان کے احترام شروع ہو جائیں، ان کے ناموں کو یہ تو بڑے نیک آدمی، یہ تو بڑے ذاکر آدمی ہیں، یہ تو بڑے ماشاءاللہ دیکھو جی شراب دیکھو، ان کی امامت دیکھو، ان شکلیں دیکھو، اور ہم اندر یہ کام کرتے ہوں تو وہ ٹھیک ہے، ان کو تو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ میں تو دیکھ رہا ہوں، پھر میری سزا تجھے پتہ ہے کیا ہوگی؟ میں تجھے یہاں ذلیل نہیں کروں گا، تجھے اس جگہ ذلیل کروں گا جہاں تجھے عزت کی ضرورت ہوگی. تمام دنیا کے سامنے تجھے ننگا کروں گا. مجھے کون بچائے گا تجھے؟ بچاؤ. کبھی ایسا نہ ہو جائے جی تجھے بڑا بڈھا آدمی ہے، عورتیں کہتی ہیں ان سے کیا پردہ کرنا، یہ تو فلاں. وہ بڈھا شڈھا کوئی نہیں ہے، اس کا ایمان تم خراب کر دو، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی تمہارے ہنسنے سے، تمہاری مسکراہٹوں سے. کیوں کہ یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں. مرد اور عورت کو اللہ نے بنایا. جیسے یہ لائٹ جل رہی ہے نا، اتنی سائنس کا نہیں پتا یہ لائٹ روشنی ہے کیا؟ یہ دو کرنٹ ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو. جب ان کو ملاتے ہیں تو اس میں ایک لائٹ پیدا ہو جاتی ہے. عورت اور مرد غیر محرم، یہ دو کرنٹ ہیں. جہاں ایک دوسرے کے دیکھا انہوں نے، ایک شعلہ نکلے گا، زبردست کرنٹ نکلے گا.
بات سمجھ آ گئی؟ وہ جو کرنٹ ہوگا وہ تباہ کر دے گا انسان. تو کسی بھی عمر کی عورت ہو، کسی عمر کا بندہ ہو، عورت کو پردہ ہی کرنا ہے اور مرد کو بھی پردہ کرنا ہے اس سے. کوئی ایسا نہیں کہ یہ بہت متقی آدمی، سے کیا پردہ کرنا، یہ تو نیک آدمی جس سے کیا پردہ کرنا، یہ تو ہمارے باپ کے برابر کیا پردہ کرنا. تو اللہ کہہ دیتا ہے یہ باپ کے برابر چلا جائے. اس کو پتہ ہے کوئی باپ نہیں ہوتا. باپ رہے گا، دل تو اس کا ختم ہو گیا بیچارے کا، اس کا تقوی ختم ہو گیا، اس میں رکاوٹ نہیں آ گئی. تو اللہ پاک ہمیں پوری توفیق دے کہ جو منزل مقامات دیے ہیں ہمیں ذکر کے ذریعے سے ملے ہیں، اس اسٹیٹس کو قائم رکھیں اللہ کی کتاب میں، اس کو ڈاؤن نہ کریں. باخردان الحمدللہ رب العالمین.